اور خان جب خاموش ہوا تو پاسبانوں کا سالار بولا، دیکھ اور خان میرے بھائی، میں تیری اس گفتگو، تیرے اس فیصلے سے قطعی طور پر اتفاق نہیں کرتا، کیونکہ تیرے اور میرے درمیان پہلے سے یہ طے پا چکا ہے کہ جس جنگ میں بھی ہم دونوں حصہ لیں گے، اس جنگ کے نتیجے میں جو کچھ ہمارے ہاتھ لگا وہ تیرے اور میرے درمیان آدھا آدھا تقسیم ہوگا۔ دیکھ میرے بھائی، جہاں اس جنگ میں میرے ساتھیوں، میرے جانثاروں نے بہترین سرفروشی کا مظاہرہ کرتے ہوئے منگولوں کے خلاف اپنی کارکردگی کا مظاہرہ کیا، وہاں اور خان میرے بھائی تیرے ساتھیوں نے بھی اپنی جانیں ہتھیلی پر رکھ کر منگولوں کے سر قلم کرتے ہوئے ان پر یہ ثابت کر دیا کہ یہ مسلمان اگر زندہ اور بیدار ہوں اور اپنی روایات اور اپنے دین کو گلے لگا کر رکھیں تو دنیا کی کوئی طاقت ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ میرے بھائی، جہاں میرے جانثاروں نے منگولوں کے خلاف خون کا نذرانہ پیش کیا، وہاں تیرے ساتھی بھی خوب اپنے ہی خون میں ڈوب کر ابھرتے رہے۔ سو میرے بھائی، اس جنگ کے نتیجے میں جو کچھ بھی ملا ہے وہ میرے اور تمہارے درمیان آدھا آدھا تقسیم ہوگا۔ یہ آخری فیصلہ ہے، اس کے خلاف میں مزید کوئی بات سننا پسند نہیں کروں گا۔ یہاں تک کہنے کے بعد پاسبانوں کا سالار جب خاموش ہوا تو اور خان تھوڑی دیر تک بڑی عقیدت، بڑی ارادہ مندی سے اس کی طرف دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا، دیکھ میرے بھائی، میں تیرے جیسے فرزند اسلام پر فخر کرتا ہوں۔ اس موقع پر پاسبانوں کا سالار کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ غیاث الدین چونکتے ہوئے بولا اور خان کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، اور خان میرے بھائی، افسوس میں تم سے ایک بات کہنا بھول گیا ہوں۔ اس پر اور خان نے غور سے دیکھا اور پوچھا، کیسی بات میرے بھائی؟ اب غیاث الدین کہہ رہا تھا، دیکھ اور خان میرے بھائی، منگول سردار کراچا تربائی اور آک ملک کے ساتھ جنگ سے پہلے شہزادہ جلال الدین کی طرف سے ایک قاصد آیا تھا۔ وہ آپ سے ملنا چاہتا تھا۔ میں نے جب اسے بتایا کہ آپ مرو شہر کے کھنڈرات میں داخل ہوئے ہیں تو وہ مجھے ایک پیغام دے کر واپس چلا گیا۔ وہ یہ پیغام شہزادہ جلال الدین کی طرف سے آپ کے نام تھا۔ اس پر اور خان نے بے چین و بیتاب ہو کر پوچھا، کیسا پیغام؟ جواب میں غیاث الدین پھر کہنے لگا، اور خان میرے بھائی، جلال الدین کی طرف سے پیغام تھا کہ سلطان علاء الدین سے کچھ اور لوگ، جن کی تعداد ہزاروں میں بتائی گئی ہے، منحرف ہو کر منکشلاق شہر کی طرف چلے گئے ہیں۔ جلال الدین نے جو پیغام بھجوایا ہے اس کے مطابق یہ لوگ آپ کے ساتھ مل کر منگولوں کے خلاف جدوجہد میں حصہ لینا چاہتے ہیں۔ چونکہ سلطان علاء الدین سے منحرف ہونے والے ان لوگوں کو ہمارے مول و حقوق کا علم نہیں، لہٰذا یہ لوگ منکشلاق کے باہر خیمہ زن ہو کر ہمارا انتظار کر رہے ہیں۔ قاصد یہ بھی کہہ رہا تھا کہ وہ لوگ پوری طرح مسلح ہیں، ان کے پاس بہترین ہتھیار ہیں، ان کے پاس گھوڑے ہیں، بس وہ آپ کے لشکر میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ منکشلاق چونکہ ان دنوں منگولوں کی دستبرد سے بچا ہوا ہے، لہٰذا وہ نئے لوگ وہیں رک کر ہمارا انتظار کر رہے ہیں۔ اس خبر پر اور خان کے لبوں پر مدھم سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ پھر وہ کہنے لگا، غیاث الدین میرے بھائی، یہ تم نے بہترین اور خوشکن خبر سنائی ہے۔ اب میں اپنے بچے کچے ساتھیوں کو لے کر منکشلاق شہر کی طرف رخ کروں گا۔ میں کچھ عرصہ وہاں رک کر سلطان علاء الدین سے منحرف ہو کر آنے والے لشکریوں کی تربیت کا کام کروں گا۔ اس کے بعد میں انہیں منگولوں کے خلاف حرکت میں لاؤں گا۔ اس بار پاسبانوں کا سپہ سالار بولا، اور خان میرے بھائی، میں تمہارے ان نئے آنے والے ساتھیوں کی وجہ سے تمہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میرے خیال میں اب ہمیں اپنی اپنی منزل کی طرف کوچ کر جانا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی اور خان آگے بڑھا اور پاسبانوں کے سپہ سالار سے گلے ملتے ہوئے اس کے کان میں بڑی رازداری سے کہنے لگا، میرے بھائی، اب کب ملاقات ہوگی؟ اس پر پاسبانوں کا سپہ سالار بھی مسکراتے ہوئے کہنے لگا، دیکھ میرے بھائی، جب کبھی تو منگولوں کے خلاف حرکت میں آئے گا تیری میری ملاقات یقینی ہے۔
اور خان پھر بولا، دیکھ میرے عزیز بھائی، اب جب کہ ہم دونوں بھائی ایک دوسرے پر پوری طرح اعتماد کر چکے ہیں اور ہماری منزل، ہمارا ہدف بھی ایک ہے، میں چاہتا ہوں تو کم از کم مجھے آج اپنا اصل نام بتا دے تاکہ میں تجھے اس سے ہی مخاطب کرتا رہوں، اور اگر یہ بات تیرے لیے گراں نہ ہو تو اس کا بھی مجھ پر انکشاف کرو کہ تمہارا تعلق کن سرزمینوں سے ہے، اور یہ جو تمہارے ساتھ ساتھی ہیں ان کو تم نے کہاں سے جمع کیا ہے۔ اس پر پاسبانوں کا سالار بولا اور کہنے لگا، رازداری میں رہنا ہی تیرے اور میرے لیے بہتر ہے، میں اپنا اصل نام ابھی تم سے نہیں کہوں گا، کوئی مناسب وقت آیا تو بہرحال میں تجھے ضرور بتاؤں گا کہ میرا اصل نام کیا ہے، میں کون ہوں۔ ابھی میں تمہیں اپنے متعلق کچھ بھی نہیں بتا سکتا، اسی میں جانو ہماری بہتری ہے۔ ہاں، اگر تم مجھے کسی ایک نام سے مخاطب کرنا چاہتے ہو تو میں تم سے گزارش کروں گا کہ آج کے بعد تم میرے ساتھیوں کو چوپان اور مجھے پاسبان کہہ کر مخاطب کر سکتے ہو، اس لیے کہ میں بہرحال ان کا پاسبان ہی ہوں۔ اس پر اور خان نے کچھ سوچا اور کہنے لگا، دیکھ میرے بھائی، اگر تیری یہی مرضی ہے تو آج کے بعد میں تیرے ساتھیوں کو چوپان اور تمہیں پاسبان ہی کے ناموں سے پکارتا رہوں گا۔ اس کے بعد دونوں علیحدہ ہوئے، پھر پاسبان اپنے چوپان ساتھیوں کے ساتھ حرکت میں آیا اور وہاں سے کوچ کر گیا، اور خان بھی اپنے لشکر کو وہاں سے کوچ کا حکم دینے لگا تھا کہ مبلغ نظام الدین اس کے قریب آیا اور کہنے لگا، اور خان، میری قوم کے قابل فخر فرزند، اگر تم برا نہ مانو تو میں تمہارے ساتھ صرف چند لمحوں کی تنہائی چاہتا ہوں، اور میں تیان کے سلسلے میں تمہارے ساتھ اہم گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ اس پر اور خان بولا اور کہنے لگا، اس قدر عاجزی اور انکساری سے میرے ساتھ گفتگو کیوں کرتے ہیں میرے بزرگ نظام الدین؟ آپ جتنا وقت چاہیں میں آپ کو دے سکتا ہوں۔ اور خان کا جواب سن کر نظام الدین خوش ہو گیا تھا، پھر وہ غیاث الدین کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، غیاث الدین، اگر تو برا نہ مانے تو میں علیحدگی میں اور خان کے ساتھ گفتگو کرنا چاہوں گا۔ اس گفتگو کا موضوع میری بیٹی تیان ہے۔ اس پر غیاث الدین بڑی فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہنے لگا، نظام الدین میرے بزرگ، ایسی کوئی بات نہیں، آپ بڑے شوق سے میرے سالار اور خان کے ساتھ جس موضوع پر چاہیں گفتگو کریں، میں برا ماننے والا نہیں۔ اس کے ساتھ ہی غیاث الدین پیچھے ہٹ کر اپنے دوسرے ساتھیوں کے اندر چلا گیا تھا۔ غیاث الدین کے جانے کے بعد نظام الدین بولا اور خان کو مخاطب کر کے کہنے لگا، اور خان میرے بیٹے، تم نے جس مہم کا آغاز کر رکھا ہے وہ قابل فخر، قابل ستائش ہے۔ بیٹے، اگر تم برا نہ مانو تو میں تیان کے سلسلے میں تمہارے ساتھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ اس پر اور خان بڑی تیز نگاہوں سے نظام الدین کی طرف دیکھنے لگا، پھر اس نے کہا، آپ تیان کے سلسلے میں میرے ساتھ کیا گفتگو کرنا چاہتے ہیں؟ جواب میں نظام الدین پھر کہہ رہا تھا، دیکھ بیٹے، یہ بات میرے علم میں آ چکی ہے کہ سلطان علاء الدین نے اپنی بیٹی خان سلطان کے ساتھ تمہاری نسبت منقطع کر دی ہے۔ اب شہزادی خان سلطان کے ساتھ تمہارا کوئی تعلق نہیں رہا۔ اس خبر کے بعد میرے بیٹے، میں تیان کے سلسلے میں تم سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ تیان تمہیں پسند کرتی ہے، تم سے محبت کرتی ہے، اور خواہش مند ہے کہ تم اسے اپنی زندگی کا ساتھی اور ہمسفر بنا لو۔ نظام الدین کے اس انکشاف پر اور خان نے نظام الدین کے پیچھے کھڑی تیان کی طرف دیکھا۔ تیان کی گردن جھکی ہوئی تھی، اور خان یا نظام الدین کی طرف دیکھنے کے بجائے وہ اپنے پاؤں کی طرف دیکھے جا رہی تھی، چپ، گمسم، اداس اور افسردہ کھڑی تھی۔ تھوڑی دیر تک اس کا جائزہ لینے کے بعد اور خان کچھ کہنے ہی والا تھا کہ اس سے پہلے پھر نظام الدین بول پڑا، دیکھ بیٹے، میرے اس انکشاف کا جواب دینے سے پہلے میں تجھ پر یہ بھی واضح کر دوں کہ تیان اور بلداغ دونوں میرے ہاتھ پر اسلام قبول کر چکے ہیں، اور مجھے اس بات پر فخر ہے۔ دیکھ بیٹے، میں تجھ پر یہ بھی واضح کر دوں کہ بلداغ منگول سردار تربائی کے ہاتھوں مارا جا چکا ہے،
وہ یوں کہ اسلام قبول کرنے کے بعد یہ دونوں بہن بھائی میرے ساتھ اپنے باپ سودائی کے لشکر سے نکل کھڑے ہوئے۔ بظاہر انہوں نے اپنے باپ کو یہی بتایا تھا کہ وہ اونان کے قاتل کی تلاش میں نکل رہے ہیں اور اس کا خاتمہ کر کے رہیں گے۔ یہ دونوں بہن بھائی تمہاری تلاش میں نکلے تھے۔ بلداغ چاہتا تھا کہ تیان کو تمہارے حوالے کرنے کے بعد وہ کسی شہر میں اپنا گھر بسا لے۔ دیکھ بیٹے، میں ان دونوں کو لے کر مرو شہر میں اپنے گھر چلا آیا، لیکن ہماری بدقسمتی کے چند ہی دن بعد منگولوں نے مرو شہر پر حملہ کر دیا۔ اس حملے میں میرے سارے اہل خانہ مارے گئے۔ جس وقت منگول اپنے سردار تربائی کی سرکردگی میں مسلمانوں کا قتل عام کر رہے تھے، بلداغ بیچارہ اس قتل عام کو برداشت نہ کر سکا۔ جب کچھ منگول میرے گھر میں داخل ہوئے، میرے بیوی بچوں کو قتل کرنا شروع کیا تو بلداغ ان کے سامنے آ گیا اور اس نے کئی منگولوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس جرم میں بلداغ کو پکڑ کر منگول اپنے سالار تربائی کے پاس لے گئے اور اس پر انکشاف کیا کہ اس نے مسلمانوں کو قتل کرنے کی وجہ سے کئی منگولوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے۔ اس پر تربائی نے غصے میں آ کر بلداغ کی گردن کاٹ دی تھی۔ دیکھ اور خان، بھائی کے مارے جانے کے بعد تیان اب اکیلی رہ گئی ہے۔ یہ واپس اپنے باپ سودائی کے پاس نہیں جائے گی، اس لیے کہ اس کے اور منگولوں کے درمیان ایک بغض اور ایک دوری حائل ہو گئی ہے، کیونکہ وہ لوگ ستارہ پرست اور بت پرست ہیں۔ یہ مسلمان ہے، اسلام قبول کر چکی ہے، اب اس کا منگولوں سے کوئی تعلق نہیں، اب یہ مسلم قوم کی فرد ہے۔ بیٹے، میں نہیں جانتا تیان سے متعلق تیرا کیا خیال ہے، لیکن تیان تمہیں دل کی گہرائیوں سے پسند کرتی ہے۔ بیٹے، میں تھوڑی دیر کے لیے پیچھے ہٹ رہا ہوں، اس سلسلے میں تیان خود ہی تم سے بات کر لے گی۔ دیکھ اور خان، اگر تم دونوں مل کر کوئی راستہ اپنے لیے نکال لو تو میں سمجھتا ہوں میرے لیے یہ زندگی کی سب سے بڑی خوشی ہوگی۔ میں نہیں چاہتا کہ ایک نو مسلم لڑکی بیچاری بے آسرا اور بے سہارا ہو کر جگہ جگہ دھکے کھانے پر مجبور ہو۔ یہاں تک کہنے کے بعد نظام الدین خاموش ہو گیا، پھر وہ ذرا دور ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ نظام الدین کے جانے کے بعد کچھ دیر تک اور خان اور تیان خاموش کھڑے رہے۔ ان کے چاروں طرف رات کی تاریکی میں سکوت طاری تھا۔ چاند کی چاندنی میں اور خان بڑے غور سے تیان کی طرف دیکھے جا رہا تھا، جبکہ تیان کی گردن جھکی ہوئی تھی، وہ اپنے پاؤں کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ اس موقع پر گفتگو کا آغاز اور خان نے کیا اور کہنے لگا، تیان، میں نہیں جانتا تیرے جذبات میرے متعلق کیا ہیں۔ میں تو اب تک یہی خیال کرتا رہا ہوں کہ تو مجھ سے نفرت کرتی ہے۔ دیکھ، میں نے تجھ پر احسان ضرور کیا تھا، میں نے تجھے اسماعیلیوں کے ہاتھوں بچایا تھا، تجھے ان کے قلعہ الموت سے نکالا، پر میں یہ جانتا تھا کہ تمہارے منگیتر اونان کے قتل کی وجہ سے تو ہمیشہ مجھ سے نفرت کرتی رہے گی۔ یہ جو نظام الدین نے انکشاف کیا ہے، میں اس سے متعلق کیا اندازہ لگاؤں؟ اس پر تیان آہستہ آہستہ اپنی گردن سیدھی کرنے لگیں اور خان نے چاند کی چاندنی میں دیکھا۔ اس موقع پر تیان کی آنکھوں میں آنسوؤں کی نمی تھی۔ تھوڑی دیر تک وہ بے بسی سے اور خان کی طرف دیکھتی رہی، پھر کہنے لگی، اس میں شک نہیں کہ اونان کے قتل سے پہلے مجھے آپ سے محبت نہیں تھی، صرف ہمدردی تھی۔ جس وقت آپ نے مجھے اسماعیلیوں کے ہاتھوں بچایا اور اپنے گھر لے گئے، اس وقت آپ کی عظمت، آپ کے اخلاق کی رفعت میرے دل میں ثبت ہو چکی تھی، لیکن میں چاہت کے متعلق کچھ نہ سوچ سکی، اس لیے کہ میری نسبت اونان کے ساتھ طے ہو چکی تھی۔ اس کے بعد جب آپ نے ہرما کو اٹھانے کی وجہ سے اونان کو قتل کر دیا تو اس کے قتل کا سن کر میں آپ سے شدید نفرت کرنے لگی اور آپ سے انتقام لینے پر تل گئی۔ جب مجھے یہ خبر ہوئی کہ اونان نے ہرما کو اٹھا لے جانے کا انتہائی کری اور ایک برا فعل کیا تھا، تو میں نے اونان کے نام پر تھوک دیا تھا، اور مجھ پر جب یہ اصلیت ظاہر ہوئی کہ آپ نے اونان کو قتل اس لیے کیا کہ آپ نے اس سے اپنی بہن کا انتقام لیا، تو میرے دل میں آپ کی عزت اور زیادہ بڑھ گئی تھی، اور آپ نے دیکھا میں نے آپ کی موجودگی میں غلط بیانی کی وجہ سے اپنے باپ کے ملازم منگن کو قتل کر دیا تھا۔
اس واقعے نے میرے دل میں آپ کے لیے ایک گہری ہمدردی پیدا کر دی تھی۔ اس ہمدردی کو میں ایک مدھم محبت کا نام ضرور دے سکتی ہوں۔ اس کے بعد جب اسماعیلی مجھے اٹھا کر قلعہ الموت میں لے گئے، وہاں سے آپ نے مجھے نجات دلائی، تب صحیح معنوں میں میرے دل میں آپ کی محبت جاگزی ہوئی۔ اور خان، میں نہیں جانتی میرے متعلق آپ کے کیا جذبات ہیں، میری چاہت کا آپ کیسا جواب دیں گے، لیکن میں آپ پر واضح کر دوں کہ میں آپ کے متعلق کیا جذبات رکھتی ہوں۔ اور خان کچھ دیر تک تیان کی طرف دیکھتے ہوئے خاموشی سے کچھ سوچتا رہا۔ پھر اس نے کہا، دیکھ تیان، میں تمہیں دھوکے میں نہیں رکھنا چاہتا، لہٰذا میں تمہیں تنبیہ کرتا ہوں کہ تمہیں اپنے آپ کو میرے ساتھ منسوب کرنے کے بعد بد سے بدترین حالات کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے۔ دیکھ تیان، اس سے پہلے تیری نسبت نویان کے بھائی اونان سے طے تھی، وہ قتل ہو گیا، لہٰذا تجھے کیا ملا؟ اس کے مارے جانے سے تو دکھ اور غموں ہی کا شکار ہوئی۔ ایسی نوبت تجھے میرے حوالے سے بھی پیش آ سکتی ہے۔ اس پر تیان اور خان کی طرف دیکھ کر کہنے لگی، اور خان، خدا کے لیے ایسی باتیں نہ کیجیے۔ جہاں تک اونان کا تعلق ہے، میں انکشاف کروں کہ میں نے اس سے کسی محبت کی ابتدا نہیں کی تھی۔ میرے باپ سودائی نے بس اس کے ساتھ میرا رشتہ طے کر دیا تھا۔ باپ کا حکم مانتے ہوئے میں نے اس رشتے کو قبول کر لیا تھا، ورنہ خدا گواہ ہے کسی بھی لمحہ میں نے اس سے محبت نہیں کی۔ تاہم میں نے اپنے آپ کو اس کے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار کر لیا تھا، اس لیے کہ مجھے اس کے ساتھ منسوب کر دیا گیا تھا۔ اور خان، اگر 4 جانور بھی اکٹھے ایک استبل میں رہیں تو ان کی بھی آپس میں ہمدردی، لگاؤ اور دیکھ بھال کرنے کا جذبہ پیدا ہو سکتا ہے۔ میری تو اونان کے ساتھ کئی برس پہلے نسبت طے ہو چکی تھی۔ اسی نسبت کے حوالے سے میں اس کے قریب ہو گئی، ورنہ زمین اور آسمان کا خالق گواہ ہے کہ زندگی میں آپ پہلے جوان ہیں جس سے میں نے محبت کی ہے۔ اور ہاں، اگر آپ اس سلسلے میں میرا کوئی امتحان لینا چاہتے ہیں تو میں اس کے لیے بھی تیار ہوں۔ اور ہاں، جہاں تک آپ کا جنگوں میں حصہ لینے کا تعلق ہے تو موت کہیں بھی آ سکتی ہے۔ میں موت کے شور و غل، برستے تیروں، لپکتی تلواروں، سنگ برساتی منجنیکوں اور آگ اور خون کے جوش مارتے کھیل کے اندر بھی کھڑی ہو کر اور خان آپ کا انتظار کر سکتی ہوں۔ تیان کی اس گفتگو سے اور خان کے چہرے پر گہری مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ پھر وہ بڑے خوشکن انداز میں تھوڑی دیر تک تیان کو دیکھتا رہا، اس کے بعد بولا، دیکھ تیان، اگر تو میرا ساتھ دینے کا عزم کر چکی ہے تو میں بھی تیری محبت کا جواب محبت سے دوں گا۔ اس کے بعد تیان بے پناہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگی، ہم نظام الدین، اب آپ آ جائیے، ہم نے آپس میں جو طے کرنا تھا بڑے احسن طریقے سے طے کر چکے ہیں۔ نظام الدین مسکراتا ہوا جب قریب آیا تو تیان اسے مخاطب کر کے کہنے لگی، ہم نظام الدین، میں اور خان کی بے حد ممنون اور شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اپنی زندگی کا ساتھی بنانا قبول کر لیا ہے۔ انہوں نے میری محبت کا جواب چاہت سے دیا ہے اور اس کے لیے میں ان کی بے حد شکر گزار ہوں۔ نظام الدین کے کچھ بولنے سے پہلے ہی اور خان بول پڑا، بزرگ نظام الدین، اس وقت میرے سامنے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ تیان کو کہاں رکھا جائے۔ میں اسے اپنے لشکر میں نہیں رکھ سکتا۔ اس وقت میرے ساتھ لشکر میں کوئی لڑکی یا عورت نہیں ہے، اس لیے میں تیان کو تو اپنے ساتھ لشکر میں رکھنے سے رہا۔ اب سوچنے کا معاملہ یہ ہے کہ اسے کہاں رکھا جائے۔ بزرگ نظام الدین، اس زمین میں اطرار شہر میں میرا ایک گھر تھا، وہ تباہ و برباد ہو چکا ہے۔ اب میری زندگی خانہ بدوشوں کی سی ہے۔ جہاں تک تیان کا تعلق ہے، یہ اب اپنے باپ سودائی کے پاس نہیں جا سکتی۔ اب آپ ہی مشورہ دیں کہ اس سلسلے میں کیا قدم اٹھا سکتا ہوں۔ جواب میں نظام الدین بولا، دیکھ بیٹے، تمہیں تیان کے سلسلے میں فکر مند اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اگر تم دونوں ایک دوسرے کو اپنانے کا عزم کر چکے ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ جہاں یہ تیان کی خوش قسمتی ہے، وہاں یہ لمحہ میرے لیے بھی مبارک ہے۔
اس لیے کہ میں تیان کو اب اپنی بیٹی بنا چکا ہوں۔ دیکھ اور خان میرے بیٹے، مرو شہر میں جو میرا گھر تھا وہ تو تباہ و برباد ہو چکا ہے، میرے اہل خانہ ہلاک کر دیے گئے، لیکن میرا ایک ٹھکانہ اور بھی ہے، اور وہ اصفہان شہر میں ہے۔ دیکھ اور خان میرے بیٹے، اصفہان شہر کا ایک تاجر ہوا کرتا تھا، اب وہ فوت ہو چکا ہے۔ اس نے میرے تبلیغی کام سے خوش ہوتے ہوئے اصفہان شہر کے آہنگروں کے بازار میں ایک مکان میرے نام لکھوا دیا تھا۔ وہ مکان اب میری ملکیت ہے۔ میں تیان کو لے کر اسی مکان میں جا رہا ہوں، اور جب تک تم اپنے فرض سے سبکدوش نہیں ہوتے اس وقت تک تیان وہیں میرے ساتھ قیام کر کے تمہارا انتظار کرے گی۔ دیکھ اور خان میرے بیٹے، تیان کی طرف سے اب تم بالکل فکر نہ کرنا، یوں سمجھ لینا کہ جس طرح تیان اپنے باپ صوبدائی کے پاس محفوظ تھی، ایسے ہی یہ میرے پاس اصفہان میں بھی محفوظ ہوگی۔ لیکن ایک مہربانی کرنا بیٹے، کبھی کبھی جب تجھے فراغت ملے تو اصفہان شہر آ کر تیان اور مجھ سے مل کر جانا، یہ تمہارا ہم دونوں پر بہت بڑا احسان ہوگا۔ نظام الدین کی اس گفتگو سے اور خان مطمئن ہو گیا تھا۔ اسے مطمئن دیکھتے ہوئے تیان کے چہرے پر بھی مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ پھر اور خان بولا اور کہنے لگا، نظام الدین میرے بزرگ، کیا میں آپ کے ساتھ چند مسلح جوان بھیجوں جو آپ اور تیان کو اصفہان شہر تک پہنچا دیں؟ اس پر نظام الدین فوراً بولا اور کہنے لگا، دیکھ میرے بیٹے، میرے ساتھ جوان بھجوانے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ اگر ہم منگولوں کے بیچ میں سے گزریں گے تو وہ تیان کی وجہ سے مجھے بھی کچھ نہیں کہیں گے، اس لیے کہ تیان کے متعلق سارے منگولوں کو پتہ ہے کہ یہ اپنے منگیتر اور نان کے قاتلوں کو تلاش کرتی پھر رہی ہے، اور اگر ہم دونوں باپ بیٹی مسلم علاقوں میں سے گزریں گے تو میری وجہ سے تیان سے کوئی کچھ نہیں کہے گا، اس لیے کہ تقریباً سبھی شہروں کے لوگ ایک مسلم مبلغ کی حیثیت سے مجھے جانتے ہیں۔ دیکھ بیٹے، تو ہم پر ایک مہربانی کر، ہمارے لیے سواری کے 2 گھوڑوں کا انتظام کر دے، پھر ہم تیری موجودگی میں یہاں سے کوچ کرتے ہیں۔ اس پر اور خان فوراً حرکت میں آیا۔ میدان جنگ میں شکست کھا کر بھاگنے والے منگولوں کے جو گھوڑے اس کے لشکریوں کے ہاتھ لگے تھے، ان میں سے 2 گھوڑے اور خان نے نظام الدین اور تیان کو مہیا کر دیے، اور وہ فوراً اپنے اپنے گھوڑوں پر بیٹھ کر وہاں سے کوچ کر گئے تھے۔ ان کے جانے کے تھوڑی دیر بعد اور خان بھی اپنے لشکر کو لے کر منکش لاغ شہر کی طرف کوچ کر رہا تھا۔ سلطان علاء الدین خوارزم شاہ ابھی تک منگولوں کے آگے بھاگا بھاگا اور مارا مارا پھر رہا تھا۔ نیشاپور سے نکل کر شکار کے بہانے وہ رے شہر پہنچا، اور رے سے قزوین کے قلعہ میں جو ہمدان اور اصفہان کے درمیان واقع تھا جا چکا تھا۔ اس موقع پر سلطان علاء الدین کا بیٹا رکن الدین 30,000 سپاہی لے کر سلطان علاء الدین کے پاس پہنچ گیا اور اسے منگولوں کے سامنے ڈٹ جانے کی تجویز پیش کی، لیکن چونکہ ایسی تجویز پہلے سلطان اپنے بڑے بیٹے جلال الدین کی بھی رد کر چکا تھا، لہٰذا رکن الدین کا کہا بھی اس نے ماننے سے انکار کر دیا۔ آخر سلطان کے لشکر میں شامل کچھ سرداروں نے مشورہ دیا کہ اگر ہم ساری قوت کو شیرانکو نام کے قلعے میں محصور ہو کر منگولوں کا مقابلہ کریں تو ہم منگولوں کے مقابلے میں کامیابی کی توقع رکھ سکتے ہیں، لیکن سلطان نے جب اس قلعے کا معائنہ کیا تو اسے بھی غیر تسلی بخش قرار دے کر اس میں قیام کرنے سے انکار کر دیا۔ قلعہ شیرانکو سے سلطان علاء الدین نے لوہے کے 10 بڑے بڑے صندوق جو بیش قیمت جواہرات اور دولت سے بھرے ہوئے تھے اپنے ایک سردار کے حوالے کیے اور اسے حکم دیا کہ دولت سے بھرے ان 10 صندوقوں کو شیرانکو کے قلعے میں رکھ کر ان کی حفاظت کا انتظام کرے۔ وہ سردار جواہرات کے ان 10 صندوقوں کو شیرانکو کے قلعے میں لے گیا جو رے شہر کے نواح میں واقع تھا اور بے حد محفوظ اور مضبوط شمار کیا جاتا تھا۔ دولت سے بھرے ہوئے 10 صندوق شیرانکو کی طرف روانہ کرنے کے بعد سلطان علاء الدین
شیرانکوہ کے قلعے سے بھی کوچ کر گیا اور دولت آباد کی طرف بڑھا۔ اس کے چند ہی دنوں بعد چنگیز خان کو بھی شاید زر و جواہرات سے بھرے ہوئے ان جواہرات کا علم ہو گیا تھا، لہٰذا چنگیز خان اپنے لشکر کے ساتھ شیرانکوہ نام کے اس قلعے پر حملہ آور ہوا اور ان 10 صندوقوں پر قبضہ کر لیا جو جواہرات اور دوسری اشیاء سے بھرے ہوئے تھے۔ سلطان نے اپنے لشکر کے ساتھ دولت آباد میں کچھ دن قیام کیا۔ اس قیام کے دوران اچانک منگول سردار سوبدائی اور نویان نے سلطان کے لشکر پر حملہ کر دیا۔ یہ حملہ بے خبری کے عالم میں ہوا تھا، جس کی وجہ سے سلطان ایسا حواس باختہ ہوا کہ بمشکل چند وفاداروں کے ساتھ جان بچانے میں کامیاب ہو سکا۔ اس صورتحال میں لشکر میں شامل سرداروں نے پھر یہ تجویز پیش کی کہ سلطان جنگستان کو کے قلعے میں جو نہایت مضبوط و محفوظ خیال کیا جاتا تھا معصور ہو کر دشمن کا مقابلہ کرے، لیکن سلطان نے اس تجویز کو بھی مسترد کر دیا۔ اب حالت یہ تھی کہ سلطان کا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، آنا جانا، غرض یہ کہ ہر حرکت بے مقصد تھی۔ چنانچہ اسی بے مقصدی میں قارون کے قلعے کو روانہ ہوا جو طبرستان اور ریش شہروں کے درمیان واقع تھا۔ اپنے لشکر کے ساتھ سلطان جس وقت قارون کے قلعے کی جانب جا رہا تھا تو ایک اور منگول لشکر سے سلطان کی مٹبھیڑ ہو گئی۔ ہرچند سلطان علاء الدین کے ساتھ خاصی جمعیت تھی اور اگر دلجمعی کے ساتھ لڑتا تو یقیناً فتح یاب ہوتا، لیکن معمولی نوک جھونک کے بعد سلطان علاء الدین بھاگ کھڑا ہوا۔ سلطان علاء الدین کے بھاگنے کے بعد لشکری بیچارے کیا کرتے اور کیسے اور کیوں لڑتے؟ انہوں نے بھی سلطان کی پیروی کی اور سلطان کے ساتھ فرار اختیار کر لیا۔ اس طرح سلطان ایک بار پھر اپنی اور اپنے لشکریوں کی جان بچانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ منگولوں سے جان بچانے کے بعد سلطان علاء الدین بخیر و عافیت قارون کے قلعے تک پہنچ گیا اور رات وہیں بسر کی۔ اب اس کے ذہن میں منگولوں کا خوف اور خدشہ سوار ہو گیا تھا، چنانچہ صبح بیدار ہوا تو لشکر کو بغداد کی سمت کوچ کرنے کا حکم دیا۔ تاہم اس نے اپنے حرم اور ساری شہزادیوں کو قارون کے قلعے میں ہی رکھا۔ قلعہ کے حاکم کلاوزان کو حکم دیا کہ وہ اس قلعے اور اس کے حرم کی حفاظت کرے۔ بغداد کی طرف روانگی کے وقت قلعے کا حاکم تھوڑی دور تک سلطان کے ساتھ گیا، پھر وہ واپس لوٹ گیا۔ آگے جا کر سلطان علاء الدین پھر لوٹ آیا۔ اسی دوراہے پر اپنے لشکر کے ساتھ آ کھڑا ہوا جہاں سے اس نے قلعہ قارون کے حاکم کلاوزان کو واپس جانے کی اجازت دی تھی۔ پھر وہ سرجہان نام کے قلعے کی طرف روانہ ہوا جو ویلم کے کوہستانی سلسلے کے اندر تھا۔ دوسری طرف کلاوزان سلطان کے ساتھ بغداد کی طرف جانے والی شاہراہ پر تھوڑی دور سفر کرنے کے بعد جب واپس لوٹا تو منگولوں کا ایک لشکر جو سلطان کے تعاقب میں تھا حاکم قلعہ کلاوزان کی راہ روک کر کھڑا ہوا اور کلاوزان سے انہوں نے سلطان کے بارے میں دریافت کیا تو کلاوزان نے انہیں بتا دیا کہ سلطان بغداد کی طرف گیا ہے۔ چونکہ سلطان کے تعلقات عباسی خلیفہ سے اچھے نہ تھے اور منگول سرداروں کو بھی اس کا علم تھا، اس لیے انہوں نے کلاوزان کو ساتھ لیا اور سلطان کے تعاقب میں نکل کھڑے ہوئے۔ چونکہ حاکم قلعہ نے سلطان کو بغداد ہی کی طرف جاتے دیکھا تھا، اس لیے وہ مطمئن تھا کہ اس نے کوئی غلط بیانی نہیں کی، لیکن چند میل آگے جانے کے بعد جب منگولوں کو سلطان کے لشکر کے کہیں بھی آثار دکھائی نہ دیے تو منگولوں کو یقین ہو گیا کہ کلاوزان نے ان کے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ چنانچہ انہوں نے قلعہ قارون کے حاکم کلاوزان کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ سلطان علاء الدین نے سرجہان قلعے میں ایک ہفتہ بسر کرنے کے بعد گیلان شہر کا رخ کیا اور ایک ہفتہ گیلان میں قیام پذیر رہا۔ اس کے بعد پھر اسے جب اضطراب کا دورہ پڑا تو وہ وہاں سے اسپیدار اور اسپیدار سے مازندان کی طرف روانہ ہوا، مگر چونکہ وہ سکون قلب کی دولت سے محروم ہو چکا تھا اس لیے کسی مقام پر بھی 2-1 دن سے زیادہ قیام نہ کر سکا۔